اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جس کے لیے 3 نیوکلیئر پاورز انڈائریکٹلی ٹکرا چکی ہیں، جہاں ہر کچھ سال بعد گولیاں چلتی ہیں، ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بھی دنیا کا ایک بڑا حصہ اصل کہانی جانتا ہی نہیں۔ لیکن سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ اس پورے کانفلکٹ کی بنیاد کسی آئیڈیولوجی نے نہیں رکھی تھی۔ اس کی شروعات ہوئی تھی ایک سیل ڈیڈ سے، ایک کاغذ، ایک سگنیچر، اور لاکھوں لوگوں کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دی گئی۔ یہ کہانی ہے کشمیر کی۔ Kashmir, the most dangerous place on earth. تاریخ تھی 16 مارچ 1846۔ برٹش امپائر نے سکھ امپائر کو جنگ میں ہرا دیا تھا، لیکن انہوں نے کشمیر کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس آدمی کا نام تھا گلاب سنگھ۔ صرف 75 لاکھ نانک شاہی روپیز میں کشمیر کو بیچ دیا گیا۔ سوچو ذرا، ایک پوری وادی، اس کے پہاڑ، اس کے دریا، اس کے جنگل، اور سب سے اہم اس جگہ کے لاکھوں لوگ، سب کچھ لٹرلی بیچ دیا گیا۔ آج کے زمانے میں ہم پراپرٹی خریدتے ہیں، لیکن اس وقت کشمیر کے لوگوں کو بھی پراپرٹی سمجھ کر ڈیل کا حصہ بنا دیا گیا تھا، اور شاید اس دن کسی نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ ایگریمنٹ آنے والے کئی سالوں تک ساؤتھ ایشیا کو جلاتا رہے گا۔ سال 1947 برٹش انڈیا ٹوٹ رہا تھا۔ ایک طرف نیا ملک پاکستان بن رہا تھا، دوسری طرف انڈیا آزاد ہو رہا تھا، لیکن پرابلم یہ تھی کہ سب کانٹیننٹ میں 560 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹ بھی موجود تھی، جنہیں ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ انہوں نے انڈیا جوائن کرنا ہے یا پاکستان جوائن کرنا ہے یا پھر انڈیپینڈنٹ رہنا ہے۔ انہی اسٹیٹ میں ایک تھی جموں اینڈ کشمیر۔ یہاں ایک عجیب کانٹرڈکشن تھا۔ ریاست کا رولر ہندو تھا، لیکن میجورٹی پاپولیشن مسلم تھی۔ جیوگرافیکلی کشمیر پاکستان کے قریب تھا، ٹریڈ روٹس پاکستان کے ساتھ تھے، کلچر اور لینگویج بھی بہت حد تک ویسٹرن ہمالین بیلٹ کے ساتھ لنکڈ تھی۔ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ جائے گا، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ ایک تیسرا آپشن سوچ رہا تھا، اور وہ تھا انڈیپینڈنٹ رہنا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ دونوں ملکوں سے دور رہ کر اپنی الگ سٹیٹ مینٹین کر لے گا، لیکن تاریخ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اکتوبر سال 1947 سچویشن اچانک خراب ہوتی ہے۔ پاکستان سائڈ سے ٹریبل فائٹرز کشمیر کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد تھا مہاراجہ پر پریشر ڈالنا۔ مہاراجہ گھبرا گیا اور اس نے انڈیا سے ملٹری ہیلپ مانگ لی۔ انڈیا نے ایک کنڈیشن رکھی، اگر ہیلپ چاہیے تو انڈیا کے ساتھ ایکسیشن سائن کرنا ہوگا، اور پھر وہ ہوا جس نے آج تک کا کانفلکٹ کریٹ کیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر دیا، انڈین فوجیں کشمیر میں اتر گئی، لیکن پاکستان نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا، اور بس یہاں سے شروع ہوئی ساؤتھ ایشیا کی سب سے خطرناک دشمنی۔ سال 1948 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلی فل سکیل جنگ ہوئی۔ پہاڑوں میں گولیاں چل رہی تھی، گاؤں خالی ہو رہے تھے، فیملیز ٹوٹ رہی تھی، اور عام کشمیری سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کی زندگی کا کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں رہا۔ 1 سال تک کانفلکٹ چلتا رہا۔ فائنلی یہ ایشو گیا یونائٹڈ نیشن کے پاس۔ یونائٹڈ نیشن نے سیز فائر کروایا، ایک ٹیمپرری باؤنڈری ڈرا ہوئی جسے آج ہم لائن آف کنٹرول کے نام سے جانتے ہیں، اور اس ایک لائن نے کشمیر کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ ایک سائڈ پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر اور دوسری سائڈ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر۔ لیکن پرابلم سولو نہیں ہوئی۔ اصل پرابلم تو اب سٹارٹ ہوئی تھی، کیونکہ دونوں کنٹریز کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتی تھی۔ پاکستان کہتا تھا مسلم میجورٹی ہے، نیچرلی پاکستان کا پارٹ بننا چاہیے۔ انڈیا کہتا تھا لیگل معاہدہ سائن ہو چکا ہے، کشمیر انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ اور بیچ میں جو اصلی لوگ تھے کشمیری عوام، ان کی آواز آہستہ آہستہ پالیٹکس کی نوائز میں دبنے لگی۔ سال گزرتے گئے، 65 کی جنگ ہوئی، پھر 71 کی جنگ ہوئی۔ ہر کانفلکٹ میں نقصان کشمیری عوام کا ہوتا رہا۔ بارڈر اور ملٹرائز ہوتے گئے، آرمی پریزنس بڑھتی گئی، چیک پوائنٹس بڑھتے گئے، لیکن پھر 1989 میں کچھ ایسا ہوا جس نے پوری ویلی کا فیوچر بدل دیا۔ ایک ایسی آگ لگی جو آج تک بجھ نہیں سکی۔ 1989 یہ وہ سال تھا جب کشمیر صرف ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں رہا، بلکہ ایک زخم بن گیا۔ کئی سالوں سے کشمیر میں سیاسی فرسٹریشن بڑھ رہی تھی۔ لوکل لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کمزور کی جا رہی ہے۔ 1987 میں جب الیکشن ہوئے تو کشمیر کے بہت سے ینگ لوگوں کو لگا کہ الیکشنز فیئر نہیں ہوئے۔ ان کو محسوس ہوا کہ سسٹم ان کی آواز کو دبا رہا ہے، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ 1989 کے اینڈ تک آرمڈ انشورجنسی سٹارٹ ہو گئی۔ کئی ینگ کشمیریز ٹریننگ کے لیے بارڈر کراس کرنے لگے، ملیٹنٹ گروپ فارم ہونے لگی۔ گورنمنٹ نے جواب میں ہیوی ملٹری ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر دیا۔
اور پھر کشمیر آہستہ آہستہ ایک سویلین زون سے ملٹری زون بننے لگا. آج اگر آپ نمبرز دیکھیں تو دنیا کے سب سے ملٹرائز ریجن میں کشمیر کا نام بہت اوپر آتا ہے. ہر کچھ ڈسٹنس پر بنکر، ہر روڈ پر چیک پوائنٹس، ہر موومنٹ پر چیکنگ. امیجن کرو آپ اسکول جا رہے ہو اور راستے میں 3 دفعہ عام سولجر آپ کو روک کر پوچھتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو. روز، ہر دن، سالوں تک اسی انوائرمنٹ میں پوری ایک جنریشن بڑی ہوئی. لیکن سچویشن اور خراب تب ہوئی جب وائلنس نے سویلینز کو ہٹ کرنا سٹارٹ کیا. بومب بلاسٹ، ٹارگٹ کلنگز، ڈس اپیئرنسز، کراس فائرنگ، اریسٹس، کرفیوز. نارمل لائف آلموسٹ امپاسبل ہونے لگی. بزنسز بند، سکولز بند، مارکیٹس بند، کبھی کبھی پورے شہر ہفتوں تک بند رہتے. لیکن پھر ایک اور ٹریجڈی ہوئی جس نے کشمیر کا سوشل فیبرک ہلا دیا، اور وہ تھا کشمیری پنڈتس. یہ ہندو مائنورٹی کمیونٹی تھی جو صدیوں سے کشمیر ویلی میں رہتی آ رہی تھی. 1990 کے اراؤنڈ ان پر اٹیکس اور تھریٹس رپورٹ ہونے لگی. سچویشن اتنی خطرناک ہوئی کہ ہزاروں پنڈت فیملیز کو اپنے گھر چھوڑ کر مائیگریٹ کرنا پڑا. ایک پوری کمیونٹی اپنی آبائی زمین سے نکل گئی. آج بھی یہ ایشو کشمیر کانفلکٹ کا سب سے پینفل چیپٹر مانا جاتا ہے. ایک طرف کانفلکٹ میں مسلم سویلینز مر رہے تھے، دوسری طرف پنڈت فیملی ڈسپلیسمنٹ فیس کر رہی تھی، اور دونوں کمیونٹیز کے درمیان جو ٹرسٹ تھا وہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو گیا. 1990 کا کشمیر امیجن کرو. آپ کے گھر کے باہر ٹینکس، رات کو گن شاٹس، کبھی الیکٹریسٹی نہیں، کبھی کمیونیکیشن بند، کبھی ریلیٹیو مسنگ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کل کیا ہونے والا ہے. پھر آتا ہے انٹرنیٹ کا ایرا. لوگوں کو لگ رہا تھا ٹیکنالوجی لائف ایزی کرے گی، لیکن کشمیر میں انٹرنیٹ ایک ویپن بن گیا. سال 2020 کے ماڈرن دنیا میں رہ کر بھی آپ انٹرنیٹ یوز نہ کر سکو، نہ آن لائن ایجوکیشن، نہ بزنس، نہ کمیونیکیشن. لیکن کہانی کا سب سے کنٹروورشل چیپٹر ابھی باقی تھا. 5 اگست 2019 انڈیا کی پارلیمنٹ میں ایک ہسٹورک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اناؤنسمنٹ میں آرٹیکل 370 کو ریووک کر دیا جاتا ہے اور آرٹیکل 35A ریموو کر دیا جاتا ہے. اگر آپ لا اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہو تب بھی اس کا سمپل مطلب سمجھ سکتے ہو. کشمیر کا جو اسپیشل آٹونومس اسٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا. پہلے جموں اینڈ کشمیر کو انڈین کانسٹیٹیوشن میں اسپیشل رائٹس ملے ہوئے تھے، اپنا کانسٹیٹیوشن، اپنے کچھ سیپریٹ لاز، لینڈ اونرشپ ریسٹرکشنز، اسپیشل پروٹیکشنز. لیکن ایک ہی دن میں یہ سب ریموو کر دیا گیا. انڈین گورنمنٹ نے کہا یہ ڈیولپمنٹ اور انٹیگریشن کے لیے ضروری ہے، یہ ٹیررزم ختم کرے گا. لیکن بہت سے کشمیریز نے اس سے بالکل الٹا دیکھا. ان کو لگا ان کی آئیڈینٹی ٹارگٹ کی گئی ہے اور ان سے بنا پوچھے ان کا پولیٹیکل فیوچر ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے. ٹورسٹ کو نکال دیا گیا، انٹرنیٹ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن، فون سروسز بند، پولیٹیکل لیڈرز ہاؤس اریسٹ. پورا ریجن آلموسٹ دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا. امیجن کرو ایک پوری پاپولیشن کا آؤٹ سائڈ ورلڈ سے کانٹیکٹ زیرو کر دیا جائے. نہ کال، نہ واٹس ایپ، نہ نیوز، نہ انٹرنیٹ. باہر کی دنیا چل رہی تھی اور کشمیر اندھیرے میں چلا گیا تھا. آپ ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کرو آپ ایک ایسی جگہ پیدا ہوتے ہو جہاں بچپن سے یہ سب چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہوں. آپ اسکول جا رہے ہو اور رستے میں آرمرڈ وہیکلز کھڑے ہیں. آپ کالج پہنچتے ہو اور سٹی میں کرفیو لگ جاتا ہے. آپ گھر لوٹنا چاہتے ہو لیکن انٹرنیٹ بند ہے، فون بند ہے، روڈز بند ہیں. یہ کوئی مووی سین نہیں، یہ کشمیر کی ہزاروں لوگوں کی روز کی ریالٹی ہے. انڈین گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ہیوی سیکورٹی اس لیے ضروری ہے کیونکہ کراس بارڈر ٹیررزم ایک ریئل تھریٹ ہے. کئی اٹیکس انڈین سیکورٹی فورسز اور سیویلینز پر ہوئے ہیں. گورنمنٹ کا آرگیومنٹ سمپل ہے، اگر ملٹری پریزنس کم کی گئی تو وائلنس اور بڑھے گی. پاکستان ریپیٹڈلی سیلف ڈٹرمنیشن اور UN ریزولیشنز کی بات کرتا ہے کہ کشمیری لوگوں کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے ان کا فیوچر کیا ہوگا. اور پھر تیسرا اینگل آتا ہے، سب سے امپورٹنٹ اینگل، کشمیری لوگ. پرابلم یہ ہے کہ دنیا اکثر صرف 2 کنٹریز کی ڈیبیٹ سنتی ہے، انڈیا کیا کہہ رہا ہے اور پاکستان کیا کہہ رہا ہے. لیکن بہت کم لوگ جینونلی پوچھتے ہیں کہ کشمیر کے عام لوگ کیا چاہتے ہیں. کیونکہ کانفلکٹ کا سب سے بڑا نقصان پولیٹیشنز کو نہیں ہوتا، نقصان عام فیملیز کو ہوتا ہے. ایک ماں کو ہوتا ہے جو اپنے بچے کو اسکول بھیجنے سے ڈرتی ہے. ایک شاپ کیپر کو ہوتا ہے جس کا بزنس شٹ ڈاؤن میں بند ہو جاتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ کو ہوتا ہے جس کا ایگزام پوسٹ پون ہوتا رہتا ہے. اور ایک فیملی کو ہوتا ہے جو بارڈر شیلنگ میں گھر چھوڑ دیتی ہے. اور پھر آتا ہے نیوکلیئر فیکٹر. یہ سب شاید اتنا خطرناک نہیں ہوتا اگر انڈیا اور پاکستان آرڈنری کنٹریز ہوتی، لیکن دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. مطلب اگر کبھی کنفلکٹ انکنٹرولڈ ایسکیلیٹ کرے تو کانسیکوینسز صرف کشمیر تک لمیٹڈ نہیں رہیں گے. ساؤتھ ایشیا کا فیوچر امپیکٹ ہو سکتا ہے، کروڑوں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال ابھی وہی ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ 70 سال سے زیادہ گزر
گزر گئے، وارز ہوئی، پیس ٹاکس ہوئی، ایگریمنٹس ہوئے، سیز فائرز ہوئے، لیکن پرماننٹ سولوشن نہیں آیا کیونکہ ہر سائیڈ اپنی ہسٹری لے کر بیٹھا ہے۔ انڈیا سیکورٹی کو پرائیورٹی مانتا ہے اور پاکستان سیلف ڈٹرمنیشن کو، اور کشمیر کے لوگ ڈگنیٹی اور سٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ تو آخر میں اگر ہم آنیسٹلی پوچھیں کہ کشمیر کیوں جل رہا ہے تو جواب یہ نہیں کہ وہاں صرف بارڈر ڈسپیوٹ ہے۔ کشمیر جل رہا ہے کیونکہ 1846 میں انسانوں کو زمین کے ساتھ بیچ دیا گیا تھا۔ کشمیر جل رہا ہے کیونکہ 1947 میں لاکھوں لوگوں کا فیوچر ان سے پوچھے بغیر ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا، اور پولیٹکس نے انسانیت کو پیچھے چھوڑ دیا اور جنریشنز نے امن دیکھا ہی نہیں۔ اور شاید سب سے پینفل بات یہ ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی دنیا ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکی کہ کشمیر ایک زمین کا مسئلہ ہے یا انسانوں کی آزادی کا، اور جب تک اس کا جواب کلیئر نہیں ہوتا یہ آگ شاید اسی طرح جلتی رہے گی۔